بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہ تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول، والذین آمنوا، اور ایمان والے. تمہارے دوست سوائے اللہ، اس کے رسول اور ایمان والوں کے اور کوئی نہیں. لیکن کون سے ایمان والے؟ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، کہ وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، اور اس حال میں کہ وہ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، رکوع کر رہے ہوتے ہیں، رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں. تو تین اللہ رب العزت نے مومنوں کے مددگار، دوست اور ولی گنوائے ہیں. ایک اللہ رب العزت، دوسرا اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تیسرا عام مومن. لیکن ان کی آگے تین صفات بیان فرمائیں کہ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ مومن جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور پھر زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ اللہ کے سامنے جھکتے بھی ہیں، حالت رکوع میں ہوتے ہیں. یہ آیت اپنے عموم پر دلالت کرتی ہے کہ تمام مومن جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، وہ اپنے مومن بھائیوں کے لیے دوست اور مددگار ہیں. لیکن اس کا جو مصداق ہیں وہ آج کی ہماری گفتگو کا مرکز و محور ہیں، اور وہ ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. کہ اس آیت کا مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار دیا ہے. تفسیر روح المعانی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ لوگ حاضر ہوئے، بیٹھے ہوئے تھے، اور عرض کرنے لگے کہ ہم یہاں پر آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اور ہماری مجلس بس یہی ہے، جب ہم اپنے اہل و عیال میں، اپنے قبیلے میں جائیں گے، تو جب وہ یہ جان لیں گے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو وہ ہمارے دشمن بن جائیں گے، ہماری وہ مدد نہیں کریں گے، ہمارے ساتھ تعلقات توڑ لیں گے. تو آپ ہمارے لیے کچھ رہنمائی فرمائیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارا مددگار ہو، پریشان نہ ہو. تسلی دی. یہاں تک کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد نبوی میں تشریف لائے تو انہی لوگوں میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ جو کچھ طلب کر رہا تھا. تو اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری کسی نے خدمت کی ہے؟
تمہاری کسی نے کوئی مدد کی ہے، معاونت کی ہے، کچھ دیا ہے؟ تو اس نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ جو اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کہ اس نے تمہاری کیا مدد کی ہے؟ تو کہا کہ مجھے یہ چاندی کی انگوٹھی دی ہے۔ پھر پوچھا کہ کس حالت میں دی ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ جب وہ حالت رکوع کے اندر تھے تو انہوں نے مجھے انگوٹھی اتار کر دے دی ہے۔ یہ نماز کے اندر گفتگو اور کلام بھی ایک وقت میں جائز ہوتا تھا، پھر اس کو ختم کر دیا گیا۔ سلام کا جواب بھی پہلے نماز کی حالت میں دیا جاتا تھا، لیکن پھر اس کو روک دیا گیا۔ اور جو کثیر عمل ہے اس کو منع کیا گیا ہے۔ اگر ضرورت اس حد تک ہو، فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر آپ سجدہ کرنے لگے ہیں اور سجدہ والی جگہ کے اوپر کوئی نقصان دینے والی چیز ہے تو آپ ایک ہی حرکت کے ساتھ اس چیز کو ہٹا سکتے ہیں، لیکن 3 دفعہ ایک ہی حالت کے اندر کوئی چیز، کوئی کام، کوئی ایکشن ضرورت کے تحت نہیں کر سکتے، پھر نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ابھی نماز کے احکامات کے اندر تخفیف تھی یا نماز کے اندر کلام بھی ہو جاتا تھا، لیکن بعد میں اس کو منع کر دیا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالت نماز کے اندر رکوع کی حالت میں صدقہ کیا ہے، وہ چاندی کی انگوٹھی اس شخص کو دی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے تکبیر کا نعرہ بلند فرمایا، اللہ اکبر کے الفاظ، اور ساتھ فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ آیت پڑھ کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کا مصداق ہونے کو واضح کر دیا کہ جو کچھ اس آیت کے اندر تھا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پورا کر دیا کہ ہائن حالت نماز کے اندر ہیں اور وہ ایک بندہ مومن کی مدد کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تک مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے کہ یہ آیت قیامت تک موجود ہے، موجود رہے گی کہ بے شک تمہارا ولی اور دوست اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ مومن ہیں کہ جو نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اس حال میں کہ وہ رکوع کے اندر ہوں، یعنی اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ تو جو مومن اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، اللہ کی بات ماننے والے ہیں، وہ بھی دوسروں کے لیے مددگار اور وہ معاون اور دوست اور ولی ہو سکتے ہیں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مقام اور درجہ ہی بہت بلند ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قدر قریب رہنے والے ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو اعلان نبوت کے 10 سال قبل آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور وہ 13 رجب کا دن کہا جاتا ہے۔ چنانچہ آج بھی 13 رجب ہے۔ اس مناسبت سے ہم آپ کی سیرت کے کچھ پہلو اور آپ کی شخصیت اور آپ کے مقام اور درجے کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت کریں گے، اور اس سے اپنے ایمان کو روشن کریں گے، تازہ کریں گے، اور ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔
اور وہ درجہ اور وہ مقام جو انہیں حاصل ہوا وہ کن قربانیوں کی وجہ سے حاصل ہوا، کیا کردار تھا ان کا، کیا محنت تھی، اور کیا انہوں نے کردار ادا کیا کہ جب 10 سال کی عمر ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان کو جمع کرتے ہیں، ان کی دعوت کرتے ہیں، بلاتے ہیں۔ اس کے اندر ابو لہب بھی ہے، باقی بھی ہیں، ابو طالب بھی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ جب کھانا کھا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے پاس ایک ایسی دعوت لے کر آیا ہوں کہ جو دنیا اور آخرت کے لیے تم سب کی بھلائی کا باعث ہے۔ سناٹا چھا جاتا ہے، کوئی بھی بولتا نہیں ہے، خاموشی ہے، کوئی بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 10 سال کے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور آپ کی آواز وہاں گونجتی ہے اور آپ عرض کرتے ہیں کہ اگرچہ میری ٹانگیں کمزور ہیں، یہ بچے ہیں، لیکن عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا ہر جگہ کے اوپر ساتھ دوں گا۔ اور آپ تیسرے شخص ہیں کہ جو اسلام قبول کرنے والے ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے نمبر پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین میں، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ پھر جب وہ وقت آتا ہے کہ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف تشریف لے جانے لگتے ہیں، تو اپنے بستر کے اوپر آرام کرنے کے لیے جس ہستی کی جس کو نیابت سونپتے ہیں، اپنا نائب بناتے ہیں، وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے کہ جب کفار و مشرکین ساری رات پہرا دیے ہوئے ہیں اور جب صبح ہوتی ہے اور وہ بستر رسول کی طرف بڑھتے ہیں تو موت سے، زندگی سے بالکل نہ گھبراتے ہوئے، بلا خوف و خطر، آرام کے ساتھ، چونکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ حکم یاد ہے اور اس پر پختہ یقین ہے کہ علی تم کل یہ امانتیں امانت داروں کے پاس لوٹا کر مدینے آ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پر اتنا یقین ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ مجھے میرا بال بھی بیکا نہیں ہو سکتا، یہ کافر اور مشرک میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے پرسکون انداز کے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر ساری رات آرام فرما ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آرام فرما ہیں، اور یہی نہیں، جب تبوک 2 مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا نائب بنایا، ایک اس موقع کے اوپر جب ہجرت کے لیے روانہ ہونا تھا، اور ایک وہ موقع تھا جب تبوک کے لیے جانا تھا، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کی حفاظت پر مامور فرمایا اور ان کو اپنا نائب مقرر کیا۔ جب آپ چونکہ شوق شہادت اور میدان کارزار کے اندر حصہ لینے کا اور جہاد کا اجر حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا، رنجیدہ خاطر ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ قربان جائیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کے اوپر کہ جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنجیدہ ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی رنجیدگی کو، آپ کی پریشانی کو دور کیا اور آپ کو راضی کیا۔
فرمایا تم رنجیدہ خاطر نہ ہو جاؤ، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، کیا تم اس بات پر راضی نہیں، خوش نہیں کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے؟ یعنی ان کے معاون نائب تھے، ان کے مددگار تھے، ان کے بھائی تھے۔ لیکن فرمایا مگر یہ کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ گویا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ درجہ اور وہ مقام عطا فرما دیا، اور ساتھ فرمایا کہ جس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دو گروہ، ایک آپ کے بغض کے اندر مبتلا ہوا یہودی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ بغض رکھتے تھے، وہ بغض کی وجہ سے گمراہ ہوئے، اور نصارہ عیسائی وہ آپ کی محبت کے اندر مبتلا ہو کر گمراہ ہو گئے۔ فرمایا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میرے بارے میں بھی دو گروہ جو ہے وہ اسی طرح گمراہ ہوں گے، ایک بغض کے اندر اور ایک محبت کے اندر غلو کرتے ہوئے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح سے انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا، عیسائیوں نے، نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کو اس قدر اس کے اندر اضافہ کر دیا، غلو کر دیا، مبالغہ کر دیا کہ انہیں خدا کی حدود کے اندر شامل کر دیا، خدائی کے مقام اور درجے پر فائز کر دیا۔ اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر کمی کر دی۔ ایسے ہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی دو گروہ، ایک بغض کے اندر اور ایک بغض کے اندر جو خوارج تھے، کہ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی باعث بنے، لیکن ایک گو کہ جو ان کی محبت کے اندر اس قدر مبتلا ہوا کہ انہیں الوہیت کے درجے کے اوپر فائز کر دیا، دو گروہ گمراہ ہو گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے کہ جب مصطفیٰ رنجیدہ ہوتے ہیں تو ان کو خدا راضی کرتا ہے، اور جب علی رنجیدہ ہوتے ہیں مصطفیٰ راضی کرتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی محبت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے اندر جب بتوں کو توڑنے کی بات آتی ہے تو خود بیان کرتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے ساتھ لیا، اور پہلے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کے اوپر چڑھ کر بتوں کو توڑنے کے لیے کوشش کی، پھر مجھے کمزور سمجھا، نیچے اتر آئے اور حکم دیا، خود نیچے ہو گئے، اور دوش مصطفیٰ پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو سوار کر لیا، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کو نیچے گرایا، توڑا۔ گویا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک پر سوار ہونے کا بھی اعزاز علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، اور فرمایا کہ جس طرح حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی مجھ سے ہیں، جیسے الحسین منی و انا من الحسین، ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی فرمایا کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ گویا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اس قدر والہانہ محبت رکھتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہر موقع کے اوپر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے۔ بدر کے اندر بھی، احد میں بھی، خیبر کے اندر تو کمال کر دیا کہ وہ دروازہ کہ جو 40 افراد اسے اٹھا کر کھولتے تھے،
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوت حیدری کے ساتھ اسے اکھاڑ پھینک مارا، اور وہ قلعہ کہ جو کئی دنوں کے سے فتح نہیں ہو رہا تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل علم ایسے شخص کو دیا جائے گا، کل علم ایسے شخص کو دیا جائے گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ چنانچہ ساری رات سب کی بے چینی کے اندر گزری، بے چین رہے کہ یہ سعادت کسے حاصل ہوتی ہے۔ جب صبح ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا این علی، علی کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ چکی پیس رہے ہیں، ایک روایت میں چکی پیس رہے ہیں، فرمایا کوئی اور چکی نہیں پیس سکتا، یہاں تک کہ بلایا گیا۔ جب حاضر ہوئے تو آپ کی چشم مبارک، آنکھ مبارک جو ہے وہ آشوب چشم کا شکار تھی، آنکھ خراب تھی، کھل نہیں رہی تھی، صحیح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی چشم کو لگایا، آنکھ کو لگایا، وہ درست ہو گئی۔ پھر علم ان کے سپرد کیا، اور وہ قلعہ کہ جو کئی دنوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی غلام کے اس کوشش اور محنت کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی، اس قلعے کو فتح کر لیا۔ موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، دین اسلام کے لیے 10 سال کی عمر میں معاونت کا اعلان کیا، اور آخر وقت تک دین اسلام کے لیے اپنا سارا کچھ قربان کر دیا۔ اور آپ کے صاحبزادے حضرت امام حسن اور حسین وہ بھی شہادت کے درجے کے اوپر فائز ہوئے، اور حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہ بھی شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے، یہاں تک کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے صحابی کہ جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر اس قدر کوشاں رہتے تھے کہ ایک دفعہ وضو کیا، سارے اعمال وضو کے، ہاتھ دھونا، بازو دھونا، چہرہ دھونا، پاؤں دھونا، سارے کیے، اور اس کے بعد مسکرا دیے۔ جو ساتھی تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ مسکرائے کیوں؟ کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور وضو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے تھے، اس لیے میں مسکرا دیا۔ یعنی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت کی طرف کی طرح آتے ہیں۔ بے شمار مشکلات، بے شمار پریشانیاں آئیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی ان کے ساتھ کھڑے رہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ساتھ دیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو آپ ہی کے صاحبزادے وہاں پہرا دے رہے تھے، حفاظت پر مامور تھے، ان کا بھی ساتھ دیا۔ لیکن جب آپ کی خلافت کا وقت آیا تو اس وقت خلافت کے جو بوجھ سے اور اس وقت جو مشکلات تھیں ان کو ناقابل بیان وہ مشکلات تھیں، لیکن کسی نے جب سوال کیا، پوچھا کہ حضور شیخین کے دور میں، صدیق اکبر کے دور میں، عمر فاروق کے دور میں تو حالات بڑے اچھے تھے، حالات بہت نارمل تھے، امن و امان تھا، مسائل نہ تھے، اب تو جنگیں ہیں، افراتفری ہے، پریشانی ہے۔ تو آپ نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اس وقت مشیر ہم تھے، اب مشیر آپ لوگ ہیں۔ یعنی ہر موقع کے اوپر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عمدہ مشاورت اور اپنے قاضی ہونے کا، یعنی اعلیٰ درجے کی عدالت کا معاملہ جو تھا اس کو عادل اس قدر تھے کہ کوئی بھی معاملہ جب پھنس آتا
کہ یہاں تک کہ وہ تاریخی جملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موجود ہے کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو آج عمر ہلاک ہو جاتا۔ یعنی وہ عدالت، یعنی قاضی ہونے کا جو اعزاز حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ یوں تو ہر صحابی وہ ستاروں کی مانند ہیں، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چوتھے خلیفے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے بڑی عظمتیں، بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ کتنا مشکل حالات ہیں کہ ایک طرف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لشکر ہے، صحابی بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ادھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہ کیسے حالات، ان کے دل پر کتنا بوجھ ہوگا، کتنے مصائب، کتنی پریشانیاں ہوں گی، یہاں تک کہ وہی خوارجی کہ جن کے یہ پھیلائے ہوئے فتنے تھے کہ جنہوں نے صحابہ کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے لا کھڑا کیا، نہ ہم ان کے فیصل ہیں اور نہ ہی ہم ان کے حکم ہیں، ان کے معاملات ان کے سپرد ہیں، وہ عظمتوں والے ہیں، وہ شانوں والے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا اجتہاد تھا اور امت مسلمہ انہیں خلیفہ چہارم مانتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو صحابہ تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ جمل ہوئی، صفین کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ رب العزت نے اچھا عمدہ فیصلہ فرمایا ہوا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے، مغفرت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اس لیے کبھی بھی ایسے معاملے کے اندر نہ پڑا کریں، نہ سوچا کریں۔ ان کے جو آپس میں معاملات تھے وہ اجتہاد پر مبنی تھے، اور اجتہاد اگر غلط بھی ہوتا ہے اس کے اوپر بھی اجر ملتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہمیں ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سخاوت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عبادت گزاری کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی حکمت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کی جو خدمت کرتے تھے اسے اپنا حصہ، اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی ہمیں اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، اور ان کے صدقے سے اللہ رب العزت ہماری بھی مشکلات آسان فرمائے، کہ چونکہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہ اللہ بھی دوست ہے، مددگار ہے، ورسولہ اس کا رسول بھی، والذین آمنوا اور مومن بھی، الذین یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون اور اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ اس کا مصداق کے لیے وہ ایک تو آئینہ ہے، اس کا مددگار ہے، اس کا محافظ ہے، اس کا نگہبان ہے۔ ایک دوسرے کے خلاف بات کرنا، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ وہ جو معاملات تھے اس کے اندر بہت سے خارجی لوگ جو تھے وہ شامل ہوئے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو آپس میں تفرقے کے اندر ڈالنے کی کوشش کی۔ ہمیں آپس میں تفرقے میں نہیں پڑنا اور ان خارجی لوگوں کا ساتھ نہیں دینا کہ جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا باعث بنے۔ ابن ملجم جو ایک خارجی تھا، کوفہ کی جامع مسجد کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان المبارک میں صبح کی نماز ادا کر رہے تھے، جماعت کروا رہے تھے کہ این سجدے کی حالت میں ان کے اوپر اس نے بدبخت نے حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا، اور آپ بھی شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوئے۔ مسجد کے اندر ولادت، کعبہ کے اندر شہادت، مسجد کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو یہ واضح ہے۔ اللہ رب العزت ان کے مزید درجات بھی بلند فرمائے، ان کے صدقے سے ہماری مغفرت بھی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔